اور کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے. بہت سے ایکسپرٹس اکٹھے بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پرابلمس کیا ہیں, لوگوں کا اس وقت کا لیول آف نالج کیا ہے, اور اس لیول آف نالج کو بیس بناتے ہوئے, لوگوں کی پرابلم کو بیس بناتے ہوئے وہ کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ انفیکشس ڈیزیز کے متعلق کریکولم میں انکلوژن ہونی چاہیے, اٹ آل ڈپینڈس کہ پبلک ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور جو کریکولم میکرز ہیں, جو ہیلتھ ایجوکیٹرز ہیں, یا جو ادروائز جو ایجوکیٹرز ہیں, وہ کریکولم بناتے ہوئے کس چیز کو زیادہ امپورٹنٹ گنتے ہیں. آئی فلی ایگری, آئی فلی انڈورس یور ویو کہ دے شوڈ بی انکلوڈیڈ, لیکن کس لیول پہ, یعنی کلاس 5 سے 5ویں جماعت سے یہ انکلوڈ ہونا چاہیے, 8ویں جماعت سے انکلوڈ ہونا چاہیے, یا میٹرک کے بعد انکلوڈ ہونا چاہیے, یہ جتنا بھی ہے اٹ شوڈ بی اے لیئرڈ انکلوژن, اسٹیپ وائز انکلوژن. ہر بچے کے آئی کیو کے حساب سے, اس کے مینٹل لیول کے حساب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں انکلوژن ہونی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ایجوکیٹرز ہیں اس پہ کوئی کام کیا ہوگا. اگر نہیں بھی کام کیا تو مجھے امید ہے کہ اس ٹاک کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آئیڈیا ہے, آئندہ کے لیے ایجوکیشن پلاننگ کے وقت اس نقطے کو اپنے ذہن میں لازماً رکھیں. جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن, تو اس میں تو اٹ از آلریڈی پارٹ آف دیٹ کریکولم کہ ہم لوگوں کا ایک سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں کمیونٹی میڈیسن, دیٹ از ویری مچ فوکسڈ آن دس پرٹیکولر ایشو کہ انفیکشس ڈیزیزز ہوتی کیا ہیں, پھیلتی کیسے ہیں, اور اس کو ہم نے کیسے پریونٹ کرنا ہے. سر کینسر کے لیے سیلف ایگزامینیشن ٹیکنیکس موجود, تھائرائڈ کینسر کے لیے آپ یہاں چیک کر لیتے ہیں, تو ہیپیٹائٹس سی کے لیے اسپیشلی کوئی موجود ہے سیلف ایگزامینیشن ٹیکنیک؟ ہیپیٹائٹس سی نہیں, یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا آگے جانا چاہیے. جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی بہت لمبے عرصے سے موجود ہو, یہ 15 سے 20 سال کا عرصہ ہو, اور کوئی علاج نہ اس کا کروایا گیا ہو, تو ان میں بھی ایک سب سیٹ کے اندر چانس ہوتا ہے کہ وہ ہیپیٹوسیلولر کارسینوما یا کینسر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, جس میں جگر کی سرفیس جو ہوتی ہے اس پہ ایک نوڈیول بھی فیل ہو سکتا ہے, زیادہ نوڈیول بھی فیل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہاتھ سے محسوس کرنا یا خود سے ٹیسٹ چیک کر لینا وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ کافی نیچے ہوا ہمارا عضو ہوتا ہے جو پسلیوں کے بالکل نیچے پایا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کا سہارا یا سی ٹی اسکین کا سہارا یا مختلف ٹیسٹوں کا سہارا, اس میں بایوپسی بھی ہوتی ہے جس میں چھوٹا سا ایک پیس لیا جاتا ہے, وہ بھی ہمیں کنفرم کرتا ہے. اسی طرح خون کے کچھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, الفا فیٹوپروٹین جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ٹیسٹ بھی ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہاں کیا چینج آ چکی ہے ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے جگر کی ساخت کے اندر, کہ اب یہ کینسر کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. سر ہیپیٹائٹس ڈی کیا ہے, اور ہیپیٹائٹس ڈی اور بی کو انفیکشن کے بارے میں کچھ؟ ہیپیٹائٹس ڈی ایک وہ بھی ایک وائرس ہے ہیپیٹائٹس بی کی طرح, لیکن اس کو اپنا عمل کرنے کے لیے, جگر کو نقصان پہنچانے کے لیے, ایکٹیو ہونے کے لیے ہیپیٹائٹس بی جرثومے کی ضرورت موجود ہوتی ہے. تو جن لوگوں میں ہیپیٹائٹس بی موجود ہو انہی کے اندر ہیپیٹائٹس ڈی بھی گرو کر سکتا ہے, چانس ہوتا ہے, اور جب یہ دونوں مل کے بیماری پیدا کرتے ہیں تو پھر کمپلیکیشنز بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہیں. سو ہیپیٹائٹس بی جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو ہیپیٹائٹس ڈی سے بچاؤ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پریونشن کی طرف آتے ہیں, کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں, پاکستانی کیا احتیاطی تدابیر کریں, اور لائف اسٹائل میں کیا چینجز لائیں ٹو اوائڈ ہیپیٹائٹس؟ اس میں تو جی جیسے آپ نے پہلے اویئرنیس کی بات کی, آپ نے بتایا کہ مختلف جو لیولز آف کمیونیکیشنز ہیں, میتھڈز آف کمیونیکیشن کا کیا رول ہے, تو اسی کو میں ساتھ لے کے چلوں گا کہ مختلف سٹریس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہم سٹارٹ لیں بیسک لیول پہ, یعنی انڈیویجول لیول پہ. ہم سب کی ایز این انڈیویجول ہم اپنی رسپانسبلٹی کہ اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی اور اس طرح کے باقی تمام موذی جراثیموں سے بچائیں. وہ کیسے سیکھیں, سمجھیں, خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ جراثیم کیا ہوتے ہیں, کیسے پھیلتے ہیں. اگر ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کی مثال لیں تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی جو اپنی پرسنل آئٹمز ہیں, جیسے پروفیسر شمائل صاحب نے کہا کہ جب نائی کے پاس جائیں تو اپنی کٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو ان سے انسسٹ کریں کہ نئی سوئی لگائی جائے, جہاں تک ہو سکے ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس استعمال کریں. جو پرسنل آئٹمز ہیں جیسے کنگھی, دانتوں کا برش, ریزر, تولیہ, نیل کٹر, اس کو شیئر نہ ہونے دیں. ہماری خواتین میں ایک بہت عام سی چیز پائی جاتی ہے کہ ایک ہی جیولری دوسرے نے پہن لی, مارکیٹ میں گئے ہیں, جو ڈیمو جیولری ہوتی ہے وہاں پہ اپنے کان میں ڈال کے ٹیسٹ کی, راہ جاتے خیال آیا کہ ناک چدوانا, تو وہیں پہ بیٹھ کے وہی سڑک کے کنارے جو وینڈر بیٹھا ہے اس سے ناک چدوا لیا, اسے سوئی چینج کی نہ کی, کچھ پتہ نہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جس سے ہیپیٹائٹس بی اور سی کا جراثیم پھیلتا ہے. اگلی بات آتی ہے کمیونٹی لیول پہ, کہ کمیونٹی لیول پہ کس طرح بچایا جا سکتا ہے. اس میں بات آ جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کو ہم نے اویئر کرنا ہے. ایک آ جاتا ہے میڈیا,
پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے لیول پہ ہم سب کو بتائیں. ہینڈ آؤٹس ہیں, پمفلیٹس ہیں, موبائل فون کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ہم ایس ایم ایس بھیجیں کہ آؤ, جیسے کہ پیچھے 29 مئی کو ہم نے ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے منایا. ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے جب ہم نے منایا تھا تو ہم لوگوں کا سلوگن یہ تھا کہ آؤ خود بھی سیکھو, دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور اس میں مقصد یہی ہے کہ جراثیم کے پھیلاؤ کی جو طریقے ہیں ان سب کا لوگوں کو پتہ ہو. اب کمیونٹی لیول پہ کیا چیز اہم ہے, وہ یہی ہے کہ اگر کسی گھر میں ہیپیٹائٹس سی کا مریض یا ہیپیٹائٹس بی کا مریض موجود ہے تو اس کے گھر والوں کو, کنبے کے افراد کو کون سی احتیاطیں, کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اگر کسی ہاسپٹل میں آپ جا رہے ہیں تو کس طرح آپ اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی سے بچا سکتے ہیں. اگر آپ نے انتقال خون کروانا ہے یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کروانا ہے تو بلڈ ٹرانسفیوژن کروانے سے پہلے کون سی چیزیں جو کہ آپ کو لازمی دیکھ لینی چاہیے بیشتر اس کے کہ آپ وہ جو خون کی تھیلی آئی ہے وہ لگوائیں. فیشن کے تحت بازار سے خون مت لیں. فیشن کے تحت جیولری کی دکان پہ جا کے تو وہاں کی جو ڈیمو جیولری ہے وہاں پہ مت ٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں. حکومتی سطح پہ جو قوانین بنائے گئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ایکٹ 2002 میں بنایا گیا, اس کو اسٹرکٹلی انفورس کیا جائے. اس کے ٹرو لیٹرل اسپرٹ پہ ہر جگہ پہ ہر لیول پہ, بے شک وہ بڑا شہر ہے, بڑا ہاسپٹل ہے یا چھوٹا سا قصبہ ہے یا چھوٹا گاؤں ہے, اس میں بھی پکا انشور کیا جائے کہ وہ جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے سزا دی جائے. ایک اور کامن مسئلہ ہے ڈرگ یوزرز, جو آئی وی ڈرگ لائنرز ہیں. اب ان میں شیئرنگ آف نیڈلز ہیں, اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کو ایک انڈائریکٹ طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے. ہم خود ان کو پرووائڈ کریں کہ لو بھائی یہ نیڈلز ہیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسپوزیبل نیڈلز ان کو دیں. ڈسپوزیبل نیڈلز کے ساتھ ہم ان کو انکریج کریں کہ بجائے ایک ہی نیڈل کے سب اپنے آپ کو انجیکٹ کرتے جائیں, بہتر ہے کہ نیڈلز اپنی علیحدہ رکھو, ڈسپوزیبل رکھو تاکہ ایک سے دوسرے کو انفیکشن آ جائے. اس سے نہ صرف یہ کہ ہم ہیپیٹائٹس بی سی سے بچ سکتے ہیں, ایڈس کے پھیلاؤ سے بھی ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ مختلف لیولز ہیں جس کے ساتھ ہم prevention کر سکتے ہیں. So final question, how do you see Pakistanis coping with hepatitis in the years to come? In years to come, hepatitis B جس کی ویکسین اویلیبل ہے, وی ہیو ٹو انڈورس کہ ہم نے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کرنی ہے. جب ویکسینیشن ہوں گی تو جیسے باقی بیماریوں سے جیسے ٹی بی ہو گئی اور پولیو کے قطرے بچوں کو پلائے جاتے ہیں اور ایک ٹائم اچیو ہو جاتا ہے کہ ہم ایریڈیکیشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں, اس طرح ہیپیٹائٹس بی کے اگینسٹ بھی اسی عزم کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہمیں. ہیپیٹائٹس سی اویئرنیس, وہ اویئرنیس سے ہے کہ جتنا اویئر کریں گے اتنا ہی اسپریڈ آف دا ڈیزیز جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور جو پیشنٹ موجود ہیں وہ اپنا علاج ضرور کروائیں, نہ کہ ٹیکے کے خوف سے یا ادویات کے خوف سے وہ رہنے دیں. اسی طرح جو ہیپیٹائٹس اے اور ای کے پھیلاؤ کے اسباب بنتے ہیں, صفائی کے اصولوں پہ عمل نہ کرنا, اس کی طرف ترغیب دینی چاہیے. جیسے کہ ابھی اسکول کیوریکلم کی بات ہوئی, اس میں بھی شامل کرنا چاہیے کہ اپنی صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے, کھانا وغیرہ کھانا کہاں سے کھانا ہوتا ہے, صاف چیزیں کھانی ہوتی ہیں, ہاتھ دھونے ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. Thank you, Dr. Saab. I hope today's show was informative and enlightening. See you in the next program with a different topic, with a different panel of doctors. اپنے ہوسٹ مار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.